بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرولش عثمان کی قسط نمبر 22 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قسط نمبر 21 ابھی تک آنے والی تمام اقساط سے زیادہ دلچسپ تھی۔ اپنے خونی رشتوں کی غداری کی وجہ سے جو تکلیف عثمان غازی اور ان کے ساتھیوں کو پہنچی وہ بہت دردناک تھی۔ قسط نمبر 21 میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ عثمان غازی کو سب سے زیادہ تکلیف آئیگل کی غداری نے پہنچائی ہے۔ آئیگل کی غداری کی وجہ سے عثمان غازی کو جسمانی طور پر اور سیاسی طور پر بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑا۔ عثمان غازی آئیگل کو کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی ایک لمحہ نکال کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں قسط نمبر 22 کے حوالے سے۔ تو قسط نمبر 22 میں عثمان غازی کی مدد کو کافی لوگ آ رہے ہیں۔ کرولش عثمان کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بزداد کے مطابق کرولش عثمان سیزن 1 26 اقساط پر مشتمل ہوگا۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ترغت اور ارطغرل غازی کی واپسی نہیں ہو رہی، مگر ارطغرل ڈرامہ کے کچھ ایکٹرز اب عثمان غازی کی مدد کو آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کہانی پوری کرنے کے لیے کچھ اقساط بڑھا دی جائیں، مگر 26 اقساط تک کرولش عثمان سیزن 1 اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ قسط نمبر 22 میں جب دھندار کو معلوم ہوگا کہ علیشار نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ علیشار اور آئیگل کی شادی ہو جائے گی اور دھندار کو اس پر بہت پچھتاوا ہوگا، مگر پھر بھی وہ اپنی غداری سے باز نہیں آئے گا۔ تیر اب کمان سے نکل چکا ہے۔ اب ایک گروہ کو جیتنا ہوگا اور ایک گروہ کو ہارنا ہوگا۔ اب اصلی جنگ کا وقت آ گیا ہے اور علیشار کے کھیل کو اس کے اوپر الٹنے کا وقت ہے۔ دھندار کو اس کی اوقات یاد دلانے کا بھی وقت آ پہنچا ہے۔ قسط نمبر 22 میں عثمان غازی کی مدد کے لیے آہی لوگوں کی بھی بڑی تعداد آ رہی ہے، جو کہ عثمان غازی کے پیچھے ہمیشہ کھڑے ہوں گے اور عثمان غازی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ تمام آہی لوگ شیخ ادا باللہ کے کہنے پر عثمان غازی کا ساتھ دیں گے اور آئیگل کی سزا کے لیے یہی کافی ہوگا کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ عثمان غازی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا ہے۔ آئیگل کی غداری کی وجہ سے عثمان غازی کو شدید تکلیف سے گزرنا پڑا اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر تاریخ میں عثمان غازی نے غداروں کو بہت سخت سزائیں دی تھیں۔ قسط نمبر 21 میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز بامسی بے کی ہونے والی بہو بورچن کی غداری تھی۔ اس کی غداری کا نہ تو بامسی کو یقین آ رہا تھا اور نہ ہی ہزاروں ڈرامہ دیکھنے والوں کو۔ بورچن نے دولت اور سرداری کے لالچ میں آ کر اپنے باپ جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ غداری کی ہے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اصل میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ حق کی راہ پر چلنے والے مسلمان یہ سمجھ سکیں کہ غداری ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اب وقت آ پہنچا ہے کہ غداروں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے اور اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر علیشار کا آتا ہے، جو خود کو بہت طاقتور اور ذہین تصور کرتا ہے۔ علیشار کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کا جان بچانا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے وہ یا تو فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور یا پھر مزید سازشیں کرے گا، مگر عثمان غازی اب کی بار شیر بن کر ابھریں گے اور غداروں کو اور تمام دشمنوں کو یہ بتا دیں گے کہ میں ارطغرل غازی کا بیٹا ہوں اور تمام غداروں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ عثمان غازی شدید زخمی ہیں اور قسط نمبر 21 کے آخر پر کوئی دو بہت اہم شخص ان کی مدد کو آئے تھے۔ یہ لوگ کون تھے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔
عثمان غازی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو سوچیں کہ کس قدر دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جو عثمان غازی کو اپنا لیڈر منتخب کر چکے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچے گی جو سب کچھ عثمان غازی کے اوپر لٹا چکے ہیں، اور ان لوگوں کو کس قدر تکلیف پہنچے گی جو عثمان غازی کو آنے والا سلطان سمجھ چکے ہیں، جو مسلمانوں کی نسلوں کو سنوار دے گا۔ لیکن عثمان غازی جس قدر مضبوط اور حوصلہ مند ہیں، وہ دوبارہ کسی شیر کی طرح اٹھیں گے اور اب کی بار دشمنوں کی بہت بری شامت آئے گی۔ عبد الرحمن غازی نے قبیلے میں پہلے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں اور جنگ کا تمام سامان تیار کر رہے ہیں۔ اب جنگ ہو کر رہے گی، یا تو مسلمانوں کے دشمن بچیں گے اور یا پھر مسلمان ان کو روند کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ علی شار کو قتل کرنے کے بعد دوندار اور اس کے گھر والوں کی بھی باری آئے گی، مگر علی شار کو ہرانا ایک مشکل معرکہ ہوگا اور اس کو قتل کرنے کی صورت میں منگولوں کی ایک بڑی فوج حملہ کر سکتی ہے، مگر اس کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ عثمان غازی کے پیچھے اب تمام کئی قبیلہ، اس کی فوج اور آہی لوگوں کی بڑی تعداد کھڑی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب عثمان غازی اپنی سب سے بڑی کامیابیوں کا آغاز کریں گے، اور ان مشکلات سے نکلنے کے بعد عثمان غازی قلعہ قرہ چہسر کا رخ کریں گے، کیونکہ اس قلعے میں ہونے والی سازشوں کی وجہ سے عالم اسلام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہیں، ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر صوفیہ صلیبیوں کے ساتھ مل کر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کو دوبارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر عثمان غازی کے چچا سارم اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سارم کیا اس مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ قسط نمبر 21 میں ہر اس شخص کی غداری سامنے آئی ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ دوندار کا بیٹا بہادر بھی اب غداروں کی صف میں شامل ہو چکا ہے، اور ان تمام لوگوں نے چوہوں کی طرح چھپ کر وار کیے ہیں، اور اب اپنی جان بچانے کے لیے علی شار جیسے شخص کے پاس پناہ حاصل کی ہوئی ہے۔ دوستو، ان تمام لوگوں کے جھوٹے دعوے دم توڑ چکے ہیں جنہوں نے ترغت غازی اور ارطغرل غازی کی واپسی پر جھوٹی ویڈیوز بنا کر عوام کو گمراہ کیا تھا۔ کرولش عثمان کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بزدار کے مطابق کرولش عثمان کی شوٹنگ جون میں بھی جاری رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کرولش عثمان سیزن 2 بھی اسی سال کے آخر میں ریلیز کر دیا جائے۔ تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے سب سے پہلے قرہ چہسر قلعے کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھا دیا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی بالکل رکے نہیں، بلکہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بھی ہتھیار اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ قسط نمبر 22 میں یہ بھی متوقع ہے کہ عثمان غازی کو سرداری مل جائے اور غندوز سرداری عثمان غازی کو سونپ کر ان کے اختیارات میں بے انتہا اضافہ کر دیں گے۔ قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے بعد ایسی کون سی طاقت ہوگی جو عثمان غازی کو ان کی کامیابیوں سے روک سکے گی؟ دوسری طرف عثمان غازی کے زخمی ہونے کے بعد ہر اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے جنہوں نے عثمان غازی کا ساتھ تکلیف کے وقت میں چھوڑ دیا تھا۔ اب تمام لوگ عثمان غازی کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں تاکہ عثمان غازی اٹھ کر ایک دفعہ پھر سے دشمنوں کا سامنا کریں اور مسلمانوں کا نام تمام دنیا میں بلند کر سکیں۔ آئی گل کا یہ خیال ہے کہ اس کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ جیت جائے گی، لیکن اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کو خود علی شار کی طرف سے غداری کا سامنا کرنا پڑے گا اور عثمان غازی بھی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آئی گل کو عثمان غازی کی وہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ اگر تم نے علی شار سے شادی کی تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اس وقت ہر انسان دشمنوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنے والی چال کیا ہوگی اور ان کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے۔ قسط نمبر 22 انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ اس قسط کے بعد عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ وہ ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔